بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ ایک ایک جو سانس ہے ہم جیتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر بندے کے اوپر اللہ پاک مزید کرم فرماتا ہے۔ اور میں آج پروگرام کا جو آغاز بعد میں کریں گے، لیکن پہلے ہم نے آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانی ہے۔ میں حافظ طلحہ صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً کہہ دو بر، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً کہہ دو بر، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، اور اے رضا میرے پیارے رضا، میٹھے رضا، سچے رضا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ جی، نعت رسول مقبول آپ نے سنی۔ نعت سننا اور پڑھنا لکھنا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، اور پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اور آپ کے علم ہے ماشاءاللہ قومی اسمبلی کے اندر بھی تلاوت کے بعد نعت لیگل ہے، اور وہاں نعت پڑھی جاتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہے، سندھ اسمبلی کے اندر بھی ہے، اور یہ خاصہ ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی کی ہمیں زیادہ سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، کلمہ گو ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے انجینئرنگ ایجوکیشن میں پاکستان انجینئرنگ کونسل پنجاب کا کردار، یعنی کہ یہ جو ادارہ ہے انجینئرنگ کی جو ایجوکیشن ہے، اس کے اندر رول کیا ہے، کردار کیا ہے۔ ایجوکیشن ایک تو وہ انجینئر بن گئے، اب ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو پنجاب لیول پر ایک یونین بنا ہوا ہے، ایک فورم بنا ہوا ہے، ایک اتحاد بنا ہوا ہے، ایک ایسا
ادارہ بنا ہوا ہے کہ جو غور و فکر کرتا ہے. تو بات آج ہم نے پیار سے بھی کرنی ہے, شاید تھوڑی سی تلخی بھی درمیان میں ہو جائے کہ بھی باتیں کرنا تو آسان ہے, لیکن کس نے کیا کیا ہے حساب دینا چاہیے. اور آج کے اس موضوع کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر سہیل آفتاب قریشی صاحب, ماشاءاللہ موجود ہیں, وائس چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل پنجاب اور انجینئر یونیورسٹی لاہور سے بطور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائرڈ ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں انجینئر شائلہ صفوان صاحبہ, آپ پروفیسر ہیں, انجینئر ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں مہارت رکھتی ہیں اور کئی یونیورسٹیاں ان سے ہیلپ لیتی ہیں. لامز جیسا جو بڑا ادارہ ہے وہاں بھی پڑھاتی ہیں, سپری یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, اور بھی دیگر یونیورسٹیاں موجود ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ اپنی یہ سروس دے رہی ہیں. تحقیق اور پالیسی ڈیولپمنٹ کے میدان میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتی ہیں, اور ادارہ انجینئر پاکستان میں خواتین انجینئر کمیٹی کی جو کمیٹی ہے اس کی اس وقت آپ چیئر پرسن بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اداروں کے اندر یہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں. اور ان کے ساتھ تیسرے ہمارے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح مہمان موجود ہیں انجینئر پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب. آپ تگمہ امتیاز آپ کے پاس موجود ہے, گورنمنٹ نے آپ کی جو قابلیت ہے, اہلیت ہے, جو انہوں نے سرو کیا پاکستانی عوام کے لیے, اس کے اعزاز میں ان کو تگمہ امتیاز ملا ہوا ہے. ناسٹ اور یو ای ٹی کے سابق پروفیسر ہیں, اور یو ایس اے سے آپ نے انجینئرنگ مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی کا کام کیا, پی ایچ ڈی آپ نے وہاں سے کی. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے آدمی ہیں, پاکستان کا اثاثہ ہیں, سرمایہ ہیں, اور دن رات پاکستان کے اندر خیر کی بات کرتے ہیں. ادارے بنانا, ان کو قائم کرنا, اور دیگر اداروں کو پھر دوبارہ فعال کرنا, یعنی کہ ایک ادارہ بن جاتا ہے اس کو ایکٹیو کرتے ہیں اور متعلقہ لوگوں کو اس کی ذمہ داری دے کے نیا ادارہ بنانے کے اوپر لگ جاتے ہیں. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, سر آپ کی مہربانی تشریف لائے. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ کہتے ہیں سہیل صاحب کہ انجینئرنگ کونسل کے جو بنیادی مقاصد کیا ہیں, یعنی جو بھی جب ادارہ کوئی بنتا ہے اس کے پیچھے ایک تھیم ہوتا ہے, کوئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ایک تو بنیادی مقاصد بتائیں آپ ہمیں, اور پھر یہ بتائیے کہ کب یہ قائم ہوا اور اب تک کیا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا رول ہے انجینئرنگ کمیونٹی میں, اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا. تو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ جی یہ ادارہ جو ہے وہ 1976 میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور جو ہے اب تک یہ جو ہے اپنا کام کر رہا ہے. اور مین رول جو اس کا ہے دیٹ از اے ریگولیشن آف انجینئرنگ, جو سروسز ہیں ان کے بارے میں اس کا کام ہے کہ انجینئرس کے حوالے سے کوئی بھی جو معاملات ہیں ان کو لک آفٹر کرنا, ان کی انجینئرنگ جو یونیورسٹیز ہیں جہاں انجینئرس پیدا ہوتے ہیں ان کے کریکولم کو لک آفٹر کرنا, اور جب وہ انجینئر بن جاتے ہیں ان کے لیے جاب کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا, اور اس کے بعد اور جب وہ کام کریں تو ان کی ریگولیشن کرنا کہ وہ جہاں کام کر رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. اور اوور آل جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے یہ پورے پاکستان پہ محیط ہے, اور اس میں 4 وائس چیئرمین ہوتے ہیں, سندھ, کے پی کے, بلوچستان اور پنجاب. تو میں وائس چیئرمین پنجاب ہوں اس وقت آپ ہیں. ہاں جی, میں اس وقت وائس چیئرمین پنجاب ہوں, لیکن میں اس سے پہلے کوئی 4 دفعہ گورننگ باڈی کا ممبر رہا, اور جس میں میں نے بہت لرن کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ہائر لیڈرشپ پہ آئیں تو آپ کو نیچے کے لیول پہ تجربہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کی مشکلات کو سمجھ سکیں. تو ہم نے تو یہی لرن کیا ہے کہ جتنا بھی دور گزرا ہے اس میں ہمارے 65 لوگ جو ہیں وہ گورننگ باڈی کے ممبر ہوتے ہیں, اور ایک سینئر وائس چیئرمین ہے اور ایک چیئرمین ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 65 کے قریب ہم لوگ ہیں جس کی مختلف باڈیز ہیں, سٹارٹنگ ود مینجمنٹ کمیٹی, اس کے بعد گورننگ باڈی, اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اے جی ایم. مختلف لیولز ہیں جہاں ہم اپنے ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرتے ہیں, اپنے ایکٹ اینڈ بائی لا کو موڈیفائی کرتے ہیں, اور جو ریگولیشن کی باتیں ہوتی ہیں انجینئرنگ میں ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک نارمل فیچر ہے, اور ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی چیئرمین
یا کمینہ آئی ہے، گورننگ باڈی آئی ہے، اس نے اپنا اپنا رول پلے کیا ہے. جی شاہدہ آپ کیا کہیں گی، خواتین کا اس کے اندر کیا رول ہے اور کیا پالیسیاں آپ نے بنائی گی تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین انجینئر کی دنیا میں آئیں؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہم آج اپنے جو پروفیشن ہے، جہاں مجھے آج انجینئرنگ ڈومین میں 25 سال ہو چکے ہیں، تو کسی نہ کسی رول میں ہم اس کمیونٹی میں شامل ہیں. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے حوالے سے جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں ایز این انجینئر تو آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں. تو یہ پاکستان میں آپ کی آئیڈینٹی ہے رجسٹرڈ انجینئر، اور اب اس کے کچھ لیولز ہیں، پھر آپ پروفیشنل انجینئر بنتے ہیں. تو میری تو اتنی اس کے ساتھ ایسوسیشن تھی کہ میں نے رائٹ فرام دا بگننگ ہی لائف ٹائم ممبرشپ لے لی، اور اس کے بعد سے میں ون وے اور دا ادر مجھے لگتا تھا کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے پاکستان میں کہ پی ای سی کے آپ ممبر ہوں اور آپ اس کی ایکٹیویٹیز میں کسی طرح بھی پارٹیسپیٹ کریں. اور ود دا پیسج آف ٹائم لاسٹ پچھلے 10 سال سے تو میں ان کے بہت ساری ہماری جو الیکشنز ہوتے رہے ہیں، پلس جو اس میں گورننگ باڈی بنتی ہے، اس میں بہت سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے ممبرز، بڑے پروفاؤنڈ انجینئرز ہیں جو یہاں پہ اس وقت پرفارم کر رہے ہیں. ان سے میرے پروفیشنل بڑے سارے کاموں میں اکٹھے تعلقات رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب سے مضبوط ادارہ انجینئرنگ کا پاکستان میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہی ہے، جس کے پاس ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہے اور اس نے اور بہت سارے کاموں کو بھی اسٹریم لائن کروانا ہوتا ہے. اور ایک چیز جو میں کمی تھوڑی سی فیل کرتی ہوں اوور آل انجینئرنگ سیکٹر میں اور پی ای سی میں خصوصاً، وہ ہماری انکلوژن کی کمی ہے. ویمن انجینئرز، فیمیل انجینئرز کی بہت کم تعداد یہاں نظر آتی ہے. اس وقت گورننگ باڈی میں 1 یا 2 ممبرز ہیں صرف. ٹوٹل کتنی ہیں؟ ٹوٹل پاکستان میں میرا خیال ہے انجینئرنگ پروفیشن میں 23% فیمیلز ہیں ایز اے ہول اسٹوڈنٹس میں، اور اس کے بعد جو جاب میں آتی ہیں وہ اس سے بھی کم پرسنٹیج ہو جاتی ہے، 9% 11% سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آتی. اب میں نے 25 سال کے اس کریئر جرنی میں 4.5 سال سافٹ ویئر ہاؤسز میں جاب کی. اس کے بعد میری ٹیلی کام انڈسٹری میں، ٹیلی کام سیکٹر میں رہی. میجورٹی میری رولز جہاں تھے وہاں آئی واز دا اونلی فیمیل. پھر میرے بعد کوئی ایک جونیئر 6 سال بعد آ جائے گی یا 8 سال بعد، جس کو پھر میں نے آگے ٹرین کیا. سینئر پوزیشنز پہ آپ آتے جاتے ہیں تو آپ اکیلے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ کم ہے اس کے اندر؟ ڈاکٹر تو بچیاں بہت زیادہ بنتی ہیں، انجینئر بچیاں بہت کم بنتی ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اچھا ایسا میں سمجھتی ہوں کہ انجینئر بنتی ہیں، میرا خیال ہے وہ پرفارم بھی جی پی اے لینا ہے یا انہوں نے کورس جو سیکیور کرنے ہیں وہ سی جی پی اے میں وہ ٹاپ بھی کر رہی ہوں گی، لیکن اس کے بعد آپ کو پروفیشنل ورلڈ میں وہ نظر نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جانا چاہیے کہ ہماری انجینئرنگ آرگنائزیشنز وہ جاب رولز کو اتنا کنڈیوسو یا اتنا ایزی نہیں کر رہی کہ وہی فیمیل جو کہ گریجویٹ انجینئر بن گئی اس کے بعد وہ جاب اپنی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ نہیں دیکھ رہی ہوگی. تو وہ اور ماشاءاللہ انجینئر تو بڑا انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بہت مشکل تعلیم حاصل کی ہے. ہمارے کورسز کو آپ دیکھیں انالیٹک سکلز کے حوالے سے، لیکن وہی جب اگر وہ جاب رول میں اس کو کمفرٹیبل نہیں ہوگا تو وہ جاب سوئچ کر لے گی. وہ مارکیٹنگ، ڈیٹا بیس، آئی ٹی اس اینڈ پہ آفس لیول کی جاب لے کے. دیکھو اس سے پہلے یہ بھی مسائل آتے ہیں نا کہ ابو نہیں مان رہے، امی نہیں مان رہے آگے کام کرنے کے لیے، آگے بھائیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی چھوٹی بہن ہے، بڑی بہن ہے، پھر آگے خامند کا ایشو ہوتا ہے، خامند مان جائے، ساس نہیں مان رہی، سسر نہیں مان رہی. کئی بچیوں کے لیے پرابلم ہے. یہ کئی نہیں، یہ تو حقیقتاً جاب برڈن جو ہے نا، مطلب ورک اینڈ لائف بیلنس اس کی. دیکھیں میں اگر 25 سال سے پروفیشن میں ہوں، کارپوریٹ لیول جابس بھی کی اور اس کے بعد میں اب اکیڈیمیا سائڈ پہ بھی آئی ہوں، تو اگر پروفیشنل ڈگری لینی ہے تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تیار اکیلے نہیں ہو سکتے. ایک انسان تنہا نہیں ہے، اس کا جب لائف بیلنس آ رہا ہے نا تو اس میں سب سے پہلے انیبلرز کون ہے اس کے گھر میں؟ اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے ایونچولی اس کے ہسبینڈ. تو دیکھیں پروفیشن میں اگر مطلب ایک بچی نے پڑھا ہے، اپنے آپ کو تعلیمی صلاحیت دکھائی ہے، تو اس کو سپورٹیو انوائرمنٹ چاہیے. اصل میں نے یہ بات اس لیے ریز کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے اس کا بھی جواب لینا ہے. عمومی طور پہ نا جی انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے باہر جی، حالانکہ انوائرمنٹ سب سے پہلے گھر میں بچی کو اچھا نہیں ملتا کہ اس کا باپ، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے ماموں، اور بچیوں کے اوپر تو چچا بھی پریشر ڈال رہے تھے نہیں ہم نے اپنی نہیں کرانا. اور بعد میں ہم نے ایسے کیس بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کے لیے تو پسند نہیں کر رہا، بعد میں وہ اپنی بیٹی کے سب کچھ پسند کر رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا بھی جواب لینا ہے. میں نے آپ سے دوسرا یہ بتائیے
کہ جو یونیورسٹی اور ایک صنعت کا میدان ہے اس کے اندر جو آپ کا ادارہ ہے پل کا کردار کیسے ادا کر رہا ہے؟ یونیورسٹی کے اندر پرابلم ہے، صنعت کے اندر پرابلم ہے، کیا کہیں گے آپ؟ 2 سوال میں نے آپ سے کر دی۔ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل انجینئرنگ کی ایجوکیشن روبہ تنزل ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی، فیکٹریاں نئی لگ رہی، اور جو ایگزسٹنگ فیکٹریز ہیں، ابھی ڈان کی خبر 8 مہینے پہلے تھی کہ جناب 40% فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ تو جب روزگار نہیں ہوگا، بچے نے تو فیوچر کا دیکھنا ہے نا، کہ جب جاب ہی نہیں مل رہی۔ اس وقت یہ الیکٹریکل کے ڈین ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ آج سے 30-40 سال پہلے الیکٹریکل ہائیسٹ تھا اور 3-3 4-4 جابز ہوتی تھی۔ آج بچے 20-20 ہزار کی جاب پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں یا ٹیچنگ کر رہے ہیں، جابز ہی نہیں، اوور سپلائی ہو گئی۔ 4.25 لاکھ انجینئر رجسٹرڈ ہے انجینئرنگ کونسل کا، اس میں سے 1.25 لاکھ بے روزگار ہے۔ تو یہ تصویر کا ایک منفی رخ ہے، لیکن مثبت رخ بھی آ جاتا ہے۔ ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی میں انجینئرنگ کونسل کا خود الیکٹڈ ممبر ہوں، میکینیکل کا پنجاب سے۔ ہم نے ایک والنٹیئر کیا انڈر دا لیڈرشپ آف پی ای سی، اور اس میں ہم لاہور میں ایک 9 منزلہ بلڈنگ ہے، 8 منزلہ انجینئرنگ کونسل نے بنائی ہے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے۔ اس میں بچوں کے لیے انکوبیشن سینٹر، ٹیکنو بزنس سٹارٹ اپ، اس طرح کے آپ نے خود بنائی ہے بلڈنگ پی ای سی کے فنڈ سے بنی، تقریباً 3-4 سال لگے اس پہ ماڈل ٹاؤن میں، اور ڈاکٹر صاحب وہاں پہ وائس چیئرمین کے طور پہ بیٹھتے بھی ہیں۔ اب وہ بلڈنگ انڈر یوٹیلائزڈ ہے، خالی ہے۔ تو یہ زیر غور ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں اندر کام ہی کام ہو رہا ہوگا۔ نہیں، 8 منزلیں 7 منزلیں خالی ہیں۔ اب اس میں یہی تجویز زیر غور ہے کہ بچوں کو ہینڈز آن پریکٹیکل 6 مہینے کی انٹرنشپ کروائی جائے، پلیسمنٹ کروائی جائے، اور ان کو بزنس انکوبیٹر کے ذریعے ہم ان کو باقاعدہ فارملی ٹرین کریں کہ اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ ابھی آئی ٹی سی ایشیا کراچی میں کانفرنس ہوئی ہے، اور انکوبیشن سینٹر پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کافی جگہوں پہ بنائے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں۔ اگنائٹ ایک ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں، وہ فنڈ کرتی ہے۔ تو اب اس سٹیج پہ جاب از سیکنڈری ایشو، مین ہے کہ بچہ خود ہاتھ سے کام کرے اور اپنے پروجیکٹ خود شروع کرے۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ روایتی کاسہ گدائی لے کے ابا جی کی چٹ اور وزیر کی چٹ اور فلانے کی چٹ سے آپ عارضی طور پہ کہیں پلیس ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں کیپیسٹی نہیں ابزارب کرنے کی، اوور سپلائی ایک چیز ہے، اور فیکٹریوں کا بند ہونا یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا دوسری چیز ہے۔ تو یہ ایک عدم توازن ہے جس کا شکار انجینئرنگ کی ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور داخلے کم سے کم ہو رہے ہیں۔ دوسری رہی تیسری رہی سے ایک اثر اس نے آئی ٹی نے نکال دی۔ اب لوگ 6 مہینے کی سرٹیفکیشن کرتے ہیں، سائبر سیکیورٹی کی، ڈیٹا سائنسز کی۔ کون 4 سال پڑھے؟ ہاں جی، اور وہ 4 مہینے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایلن مسک نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ اب 4 سال کی روایتی تعلیم کے زمانے لد گئے، تو اب وقت آ گیا۔ تو خدشہ اگلے 15-20 سال بعد یونیورسٹی کی ضرورت محسوس نہیں لوگوں کا۔ اندیشہ اس عمر کا ہے، اندیشہ اس عمر کا ہے کہ اہمیت کا میں نے خواتین کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا۔ خواتین کی ایجوکیشن ظاہر ہے پاکستان میں کلمی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر جس پہ سرکار کوئی 1-2 کروڑ سبسیڈائز ایجوکیشن پہ لگاتی ہے، وہ خاندانی معاشرتی پریشر پہ بعد میں جاب نہیں کرتی۔ بچے ریز کرنا ظاہر ہے ایک بنیادی ذمہ داری ہے، اس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اگر ڈاکٹر صاحب بچیوں سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اس سے پہلے بچی سے اوتھ لے لیا جائے، ان کے گھر والوں سے لے لیا جائے کہ اگر آپ اس کو پڑھا رہے ہیں تو اس پڑھانے کے بعد آپ نے اسی فیلڈ کے اندر اس کو رکھنا ہے۔ جی ہے، لیکن یہ پریکٹیکل سلوشن نہیں ہے۔ پریکٹیکل سلوشن یہ ہے کہ ماں باپ کی ذہن سازی کی جائے کہ ہماری 51 یا 52% میں ڈرتے ہوئے یہاں کہنے لگا بات، اگر یہ طے پا جائے کہ کوئی بچی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی بھی اس کی ڈومین ہے، اس نے ڈگری لے لی ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اس ڈومین میں کام نہیں کرتی، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس کا جواب لیتا ہوں، آپ بہتر بتائیں گے، اور میں ڈرتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں یہ کہ اگر وہ کام نہیں کرتی اپنی متعلقہ ڈگری کے اندر اور جینون بنیادوں پہ، یعنی کہ مجبوری ہے، ریئل بنیادوں پہ ایک بات اور بات ہے، تو اس کی ڈگری کینسل کر دی جائے، کیونکہ فیصلہ آئے کہ وہ بچی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ انجینئر نہیں جو کام نہ کرے۔ کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ کام بالکل کرنا چاہیے، لیکن ڈگری کینسل ذرا زیادہ سخت فیصلہ ہے۔ بہت سارے میلز بھی وہ ہیں جو اپنی فیلڈ چینج کر لیتے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انجینئرنگ کی جابز نہیں ہیں تو وہ کسی دوسری ڈومین میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو 4 سال میں پالش کیا، بہت ساری چیزیں سیکھی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے پی ای سی اس میں کردار بڑا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں،
جو کورس پروفیشنل اندر پڑھا ہے, چاہے وہ 6 مہینے پڑھا تھا یا 1 تھا, اس سے ریلیٹڈ ان کو سرٹیفیکیشن اناؤنس کر دی جائے. بچے کو پتہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایز انجینئر بھی نہیں صرف اس نے جاب کرنی, وہ اپنی ان چیزوں کو یوز کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے خواتین کے لیے اس وقت ایز انجینئرز بھی بہت سارے انڈیپینڈنٹ سیٹ اپس بنا کے خود کام کرنا بہت آسان ہے. یہ اویئرنیس مزید دینے کی ضرورت ہے, جس پہ میں کام کر بھی رہی ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی کہ انہوں نے جابز میں ہی جانا ہے, وہ اپنے پروفیشن کو کسی طرح بھی یوٹیلائز کر سکتی ہیں. کنونسنگ پاور چاہیے نا, چاہے وہ ہسبینڈ کو کنونس کرنا ہے یا والد کو کنونس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ میں نے ڈاکٹر علی ساجد صاحب کی طرف آنا ہے اور خواتین کے حوالے سے ان سے سوال کرنا ہے. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج موضوع ہمارا ہے کہ انجینئرنگ کی جو دنیا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے. اور کچھ ظاہر ہے ہم نے تلخ سوال بھی کرنے ہوتے ہیں, لیکن تلخی کے اندر صرف یہ ہے کہ ایک بہتری کی گنجائش ہے. اور بات پہلے ہو رہی تھی بریک سے کہ خواتین کی ڈگری کوئی بھی ہو اس کو کوئی نہ کوئی سزا ملنی چاہیے, تاکہ اور وہ جو سزا بچی کو سزا نہیں ہے, وہ اس کی فیملی کو سزا ہے. اس کے جو رہن سہن جو دائیں بائیں لوگ ہیں جو اس کو خدا نخواستہ مجبور کرتے ہیں, تو ان کو کچھ سزا دینی چاہیے. بنیادی طور پہ تو یہ خلاصہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے آگے بڑھنا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں جی, ڈگری کینسل کرنا غیر اخلاقی ہو سکتا ہے اور غیر قانونی بھی. جاب نہ کرنا غیر اخلاقی نہیں, اس کا پھر حل ہے کہ ہلکا سا ایک بانڈ لکھوا لیا جائے, اور کیونکہ سرکار سبسیڈائز کرتی ہے 80% ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر جاب نہیں کرتی بچی تو یہ غیر اخلاقی؟ خاندانی وجوہات پہ ظاہر ہے ایک ہوتا ہے, ہمارا معاشرتی سسٹم ایسا ہے جس میں عورت کے تقدس کو. ڈاکٹر صاحب معذرت, بہو ہمیں انجینئر چاہیے, بہو ہمیں ڈاکٹر چاہیے, جب وہ کام کرنے کے ہم کام نہیں کرنے دیتے. یہ پرانی سوچ کے حامل لوگ ایسے کرتے ہیں. جی گو ایڈ سر. ہم جب شروع میں آئے تھے 76 کی بات ہے, آئی انٹر انٹو UET, تو اس وقت 200 سیکشن میں ایک لڑکی ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ نمبر بڑھتا گیا کہ ایک سٹیج یہ آ گئی کہ 50-50 ہو گئی. اب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یار یہ بچیاں انجینئرنگ تو بن جاتی ہیں یا ڈاکٹر بھی بن جاتی ہیں, تو وہ آگے پھر کام نہیں کرتی. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک گھریلو وجوہات ہیں, اور کچھ فائنینشیل وجوہات ہیں, کچھ جو ہے ان کے ہسبینڈ ان کو روک دیتے ہیں, اور تیسرا ماحولیات ایسے نہیں ہیں چچا ماموں کہ جس میں ہاں فیملی والے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی آپ نے ایک سوال کیا, ابھی آپ باہر کام نہ کرے, میرے دوستوں سے بات کر رہے تھے, تو آپ نے کہا جی کہ ان کی ڈگری کینسل کر دیں. نو وے. آپ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیسیلٹی تو پرووائڈ کریں. میں جانتا ہوں میری اپنی بیٹی ایک الیکٹریکل انجینئر ہے, لیکن وہ گھر میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک بچی ہے. جب تک گورنمنٹ اس کی بچی کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کرے گی, تو وہ کام کیسے کرے گی؟ اس نے گھر بھی سنبھالنا ہے, میاں کو بھی سنبھالنا ہے, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. تو گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے کہ وہ فیسلٹی ضرور ان کو بائنڈنگ ہو کہ انہوں نے جاب کرنی ہے, لیکن ساتھ فیسلٹی بھی ہو. یہ بچیاں ماشاءاللہ بڑی لائق فائق ہوتی ہیں, گھر میں زیادہ کام کرتی ہیں, زیادہ پڑھتی ہیں, ان کی پرسنٹیج بھی زیادہ آتی ہے. جب ہم نے اوپن میرٹ رکھا تو وہ 50 کیا 60% بھی آ سکتی ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جاب جب ڈگری ان کو مل جاتی ہے اور وہ ان کی شادیاں وادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ کام نہیں کرتی. تو وہ فیسلٹی جو گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرتی ہے وہ آدھے سے زیادہ وہ ویسٹ ہو جاتی ہے, اور وہ جو بچے ان کی جگہ پہ ایجوکیشن لے کے گھر کو پال سکتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. دیٹ از ناٹ ویری گڈ. یہ چیز نا جو متھ ہے نا ختم ہونی چاہیے. اولاد ہے, وہ بیٹی ہے بیٹا. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ یار یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا رول کیا ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو کریکولم ہے یونیورسٹیز میں ان کو ماڈیفائی کرتی ہے. فار ایگزامپل ابھی ایک بوم چلا ہوا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, IT کا. تو ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے جب سے ہم آئے ہیں سر, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے
جو کریکلم ہے یونیورسٹیز کا اس کو ماڈیفائی کیا ہے. ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال بھی ہے. فار ایگزامپل میں الیکٹریکل کی بات کرتا ہوں, جب میں تھا تو پاور اٹریکشن تھی, اس کے بعد ٹیلی کام آ گیا, اس کے بعد اور فیلڈز آ گئے. اب آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بوم ہے. سیکشن 200 کا ہے اور اس میں سے 50 لوگ بھی انجینئرنگ میں نہیں آ رہے, 175 لوگ جو ہیں وہ آئی ٹی میں جا رہے ہیں. بی ایس سی ہے انجینئرنگ میں نہیں آ رہے بلکہ کمپیوٹر سائنس میں آ رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ساری فیملی انجینئر ہے, لیکن جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس نے کہا بابا میں نے انجینئرنگ نہیں کرنی, میں نے بی ایس سی ایس کرنا ہے. اس نے امیروں ہی از ڈوئنگ بی ایس سی ایس. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ بی ایس سی ایس سی کرنے والے جو کورسز پڑھتے ہیں ان کو ایسی نالج ملتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے کمائی کر سکتے ہیں. یعنی سیکنڈ ایئر کا 3rd ایئر کا بچہ گھر میں بیٹھ کے ایجوکیشن جو حاصل کرتا ہے اس سے وہ ارن بھی کر سکتا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ انجینئرنگ کریکولم میں وہ چیزیں ایڈ کر دیں تاکہ جو ہمارے انجینئر ہیں. یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی ایجوکیشن ہے انجینئرنگ کی, اس کا عالمی دنیا کے ساتھ کیا مقابلہ ہے, کیا ہم کہاں تک لیول کیا ہمارا بن رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں. پاکستان انجینئرنگ کونسل آج کل انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے. ہم نے واشنگٹن اکارڈ کے تھرو ہمارے جتنے انجینئرز ہیں وہ خاص ایک کریکولم جب پڑھتے ہیں تو دے بیکم ایٹ پار ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی. وہ یہاں سے جاتے ہیں, ان کو ایڈمیشن بھی ملتے ہیں, جابز بھی ملتی ہیں. تو واشنگٹن اکارڈ ہمارا ان کے ساتھ ایک اکارڈ سائن ہوا ہوا ہے جس میں کو 19-20 کنٹریز ہیں, ساری کنٹریز نہیں ہیں. تو ہم بھی اس واشنگٹن اکارڈ کا حصہ ہیں. یہ تو گڈ نیوز ہے. یا دس از گڈ نیوز. اور ہمارے بے شمار لوگ, اگر مثلا آپ مجھ سے پوچھیں, میں 200 میرے کلاس فیلو تھے میرے ساتھ, اگر مجھے آپ کہیں کہ 20 کے قریب جو ہے نا اپنے کلاس فیلو بتا دو پاکستان میں ہیں, تو 20 بھی نہیں ملیں گے. 180 لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. سو دے آر ورکنگ, اور ماشاءاللہ پاکستان کا نام اساس ہیں پھر آپ. یا اٹ از یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارا انجینئر ڈگری, اس کو فردر کوئی کوالیفیکیشن, کوئی ایگزام نہیں پاس کرنا ہے, اینڈ دے آر ایلیجیبل ٹو ورک آؤٹ سائڈ. تو یہ تو ڈگری کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہمارے انجینئر کو, اور اس کو یوٹیلائز کرنے کا سوچنے کی بات ہے. میڈم آپ یہ بھی بتائیے کہ جو ماڈرن کورسز ہیں, جس طرح اے آئی کی بات ہوئی, آئی ٹی, تو اس کو کیسے آپ لوگ جوڑ رہے ہیں, لنک کیسے کر رہے ہیں؟ میں خود اس وقت ریسرچ سے وابستہ ہوں. میرا ٹاپکس ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر اینڈ اسٹریٹجی, کہ وہ اسٹریٹجی کیا بنائی جائے جو کہ آج کی ٹیکنالوجی تو آ چکی ہے, ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو میپ کر لی ہے. اور جس طرح بات ہوئی نا کہ اے آئی سیکھنا, کمپیوٹر سائنس, ڈیٹا سائنس, ان ڈومینس کا کام ہے. وہ جس کو انٹرسٹ ہے وہ کر سکتا ہے. ہر کوئی سی ایس نہیں کر سکتا, ہر کوئی کوڈنگ پروگرامنگ نہیں کر سکتا. لیکن اے آئی آ چکی ہے, اس کو سمجھنا, اس کو اپنا فیسیلیٹیٹر بنانا ضروری ہے. ہمارا انجینئر اگر اے آئی کو اپنے ساتھ میپ کر لیتا ہے, اپنے ساتھ اپنے نالج کے ساتھ جوائن کر لیتا ہے, تو وہ کسی قسم کا بھی کام کر سکتا ہے. اس کو ایپ موجود ہے, وہ اس کو یوز کرے گا اور اپنی انجینئرنگ کا پروجیکٹ ایک اپ ٹو دا مارک لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ وہ ڈیولپ کر سکتا ہے. تو میری طرف سے تو آج کے یوتھ کو میسج یہ ہے کہ انہوں نے اے آئی ایجنسی بنانی ہے, انہوں نے خود وہ کمپنی بنانی ہے جس میں لیڈ وہ خود ہوں گے. ان کو ہر طرح کا اے آئی ایکسپرٹ, اے آئی ایپلیکیشن مل سکتی ہے. سو ٹیکنالوجی ہماری ڈگری کے ساتھ میپ ہو گئی, تو وہ میرا خیال ہے اٹس ورلڈ اوور ریکگنائز. پھر کوئی مشکل کوئی رہ ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے. جی سر. یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اے آئی جو ہے نا, it is linked with only one part, like could be electrical engineer or computer science. No, AI is involved in all sects of engineering, like metallurgy میں بھی required ہے, mining میں بھی, petroleum میں بھی. ہر جگہ آپ artificial intelligence کو utilize کر سکتے ہیں اور اس کے benefit لے سکتے ہیں. Basically it is a programming of doing work in a better way. یہ artificial intelligence کچھ ایسی چیز ہے, تو یہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خاص فیلڈ والے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو کریکولم چینج کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل نے, اس نے ہر فیلڈ میں کریکولم چینج کیا ہے, لوکنگ انٹو دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے, اس بیرونی سرمایہ کاری کو پاکستان میں لانے کے لیے آپ کی کونسل کیا رول پلے کر چکی ہے, کر رہی ہے یا کرنا چاہتی ہے؟ اچھا, اس میں ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, نمبر 1. وہ تو ہے بالکل. دوسرا ہے اکنامک اسٹیبلٹی. نہیں ہے پاکستان. الحمدللہ. دوسرا ہے اکنامک اسٹیبلٹی.
تیسرا ہے ریکوزٹ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اور چوتھا ہے انسٹیٹیوشنل سپورٹس فرام دا جوڈیشری, وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے کیا طریقے ہیں. اب ان 4 چیزوں کے بغیر ایف ڈی آئی نہیں آتی. ایف ڈی آئی بڑی سینسٹیو ہے, وہ چڑیا آتا ہے نا دانا پہ اڑ جاتی ہے. ہماری گورنمنٹ نے تو اتنا استحکام ہے سیاسی کہ اڑان پاکستان پروجیکٹ شروع کر دیا. وہ ان کی اپنی ظاہر ہے ایک ان کا نقطہ نظر ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے لوگ آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. اس کی ریزنس ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب بہت محتاط کھیلتے ہیں ہمیشہ, کسی بات میں قابو نہیں آتے اور آگے نکل جاتے ہیں. He is involved in many تو میری sectors. صرف یہ گزارش ہے کہ پی سی کا رول ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ہے, اور آپ سن کے خوش ہوں گے, حیران ہوں گے کہ 6 سال پہلے انٹرنیشنل یہاں پہ اسیسر آئے, انہوں نے ہماری انجینئرنگ ایجوکیشن کو دیکھا اور الٹیمیٹلی 19 ملکوں کا جس میں ڈیولپ کنٹری تھے ہمیں ایوارڈ دے دیا. ڈاکٹر صاحب کتنے سال پہلے آئے؟ 6 سال پہلے. تو اس کے بعد 6 مہینے بعد ان کو آنا چاہیے نا. نہیں وہ ہر سال اگر ہمارے اندر جان ہو تو ان کو 6 مہینے بعد اب آنا. ہمارا انجینئر کینیڈا میں جاتا ہے, امریکہ میں جاتا ہے, ان کو ان کے امتحان پاس نہیں کرنے پڑتے, ڈائریکٹ لائسنس مل جاتا This ہے. is what I said. یہ فائدہ ہے. بالکل. ورنہ 2-3 سال ان کے انجینئرنگ لائسنس لینے کے لیے امتحان پاس کرنے پڑتے تھے. یہ واشنگٹن ایکارڈ نے ہمیں ایک ایج دے دی, پیرٹی دے دی, اور مساوی بنیادوں پہ ہم لے رہے ہیں. آپ کچھ کہنا میں چاہیں؟ تھوڑا سا ایڈ کر دوں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انجینئر جو ہے وہ تب تک انجینئر نہیں ہوتا جب تک کہ ہینڈ آن ایکسپیرینس نہ ہو. سہیل صاحب بہت ساری ہم نے باتیں کرنی, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم انجینئرنگ کی جو دنیا ہے, جو ایک پورا نظام ہے, اس کے اوپر بات کر رہے تھے, اور اب پروگرام کے آخری حصے ہم داخل ہو چکے ہیں. سہیل صاحب سے میں پوچھوں گا کہ پرابلم ہے کیا, کیسے سرمایہ کاری آئے گی, اور بریک سے پہلے جو بات یہ کر رہے تھے ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے بھی ایڈ لینے ہیں, تنخواہیں لینی ہیں, تو مجبوری بن جاتی ہے. آپ کیا کہیں؟ ایک ٹائم تھا جب ہم اپنے انجینئرز کو کہتے تھے کہ جاب کے لیے یہ کریں, جاب کے لیے یہ کریں. اب ہم نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ خود انٹرپرینور بنیں, آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو جو ہے وہ خود لوگوں کو جاب پرووائڈر ہو جائیں انسٹیڈ آف جاب سیکر. تو اس کے لیے انکیوبیشن سینٹرز, جس کا علی ساجد صاحب نے بھی ذکر کیا اور شہلا بھی مزید ذکر کریں گی, یہ انکیوبیشن سینٹر میں ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ انہوں نے سٹارٹ اپ کیسے کرنا ہے کسی بھی پروگرام کا. تو اس کا ہمارے جو بلڈنگ سر نے بھی بتایا, اس میں ایک پورا فلور ہے. اینڈ علی ساجد صاحب جو ہیں, علی ساجد صاحب اس کے کنوینر ہیں, جو ابھی انکیوبیشن سینٹر کو فائنلائز کر رہے ہیں. ابھی اس پہ ہوم ورک ہو رہا ہے, باقاعدہ منظوریاں لینا ایک فارمل پروسیس ہے پی ایس سی میں. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آنا سہیل صاحب کی طرف. ہر بندے سے نا خاص طور بیوروکریٹ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ میں نے کیا تھا, یہ میں نے کیا تھا, وہ میں نے کیا تھا. تو پھر بیڑا گر کس نے کیا ملک کا؟ جی یہ بڑی ان اینڈنگ ڈسکشن ہے, اس پہ ظاہر ہے ہر کوئی دبا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس بلڈنگ ہے اس کا ٹائم فریم بنائیں کہ یہ ڈیٹ ہے, ہم نے اس فلور کو فل کرنا ہے. یہ بڑا اچھا ہے. اس پہ 1 سال سے ہم مذاکرات چل رہے ہیں, اور اب شاید سپیڈ سے کام ہو. اس کا تعلق یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کتنا انٹرسٹ لیتی ہے, اس کا تعلق انٹرسٹ کے ساتھ ہے. جی سر. اس میں میں بتا دوں کہ کیونکہ میں فلی انچارج ہوں اس بلڈنگ کا, تو اس کے 8 فلور ہیں اور 3 پارکنگ کے فلور ہیں. اٹس اے بگ بلڈنگ. تو ہم نے جب بنایا تھا اس کا PC1, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ فلور پہ کیا ہوگا, سیکنڈ فلور پہ کیا ہوگا, تھرڈ فلور پہ کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ ہمارا ایڈیٹوریم تو 300 کے قریب سیٹس کا ہے, جہاں تو کمرشل دینا شروع کر دیں گے. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ, دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ. اس میں ہمارے اپنے پروگرام بھی ہوں گے, CPDs بھی ہوں گے, ماڈل ٹاؤن کے اندر ورک شاپ بھی ہوں گے. کانفرنس کے جگہ مل جائے. اور سر کیا میں چاہیے, آپ کو جو بتانا چاہ پیسہ بھی رہا آئے ہوں, گا. آلریڈی لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں چانس دیں. دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ویری سون. انکیوبیشن سینٹر اسٹارٹ ہو جائے گا, اور بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. میں تھوڑا سا بتا دوں گیٹ پروگرام کے بارے میں کہ پورے پاکستان سے 2000 بچے ہم جو فریش گریجویٹ ہیں وہ سلیکٹ کریں گے, اور ان کو مختلف انسٹیٹیوشنز میں ان کو فزیکل ٹریننگ دلوائیں گے. پاکستان انجینئرنگ کونسل اپنے سے 50,000 ہر بچے کو دے گی پر منتھ. 6 months کے بعد
یا تو وہ اسی انسٹیٹیوٹ میں جہاں وہ کام کر رہا ہے اس میں ابزارب ہو جائے گا. گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے ادارے چلانے؟ نہیں, الحمدللہ ہم خود سیلف سفیشینٹ ہے. اب یہ نہ پوچھیے کہ ہمارے اکاؤنٹس کتنے ہیں, ایسے کوئی خود کرنے آ جائے. بہرحال وی ہیو اوور اون ارننگ, تو جس میں جو کانٹریکٹرز ہیں جو ہم سے رجسٹریشن کرواتے ہیں اور جو بلڈرز ہیں کو کنسلٹنٹس ہیں, ان کی ہر سال بعد, ہر 2 سال کے بعد ہماری ایک فیس ہوتی ہے جو ہم چارج کرتے ہیں. دیٹ از دا مین سورس آف آور انکم. الحمدللہ وی آر کوائٹ سیلف سفیشینٹ. اس میں کوئی ایسا. ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ اس میں؟ میں یہی کہوں گی کہ اس وقت یہ جو PEC کی پنجاب میں ہماری ریجنل آفس بنا ہے, اس سے ہمیں بڑی ہائی ہوپس ہیں. یہ انکیوبیشن سینٹر از دا نیڈ فار آر انجینئرس. اس وقت انٹرپرینیورشپ کے کورسز اگر ہم نے ان کے لیے ڈیولپ کیے ہیں. فائنل ایئر پروجیکٹ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو فائنل ایئر پورا سال لگا کے ایک انجینئرنگ کا پروجیکٹ بناتا ہے, اس کو مٹیریلائز کرنا. اور میں بزنس انالسٹ بھی ہوں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت ضروری ہے. تو یہ انکیوبیشن سینٹر ہیلپ کرے گا. جو پروجیکٹ کمرشلائز پھر ایونچولی ہو سکتا ہے, اس میں ہمیں انڈسٹری, ہم لوگ ہیں, میں انڈسٹری پریکٹیشنر اگر ہوں تو میں چاہوں گی کہ یہ انجینئرنگ کاؤنسل سپورٹ کرے, انڈسٹری کو لے کے آئیں اور وہاں اسٹوڈنٹس کا پروجیکٹ کا ڈسپلے ہو. یہ ہوتی ہے ایگزیبیشن, لیکن اس کو اب ہم PEC کے پلیٹ فارم سے آرگنائز کریں تو وہ بہت بینیفیشیل ہوگا. یہ پروجیکٹس پاکستان کی لوکل امپورٹس مطلب پروڈیوس کو بڑھائیں گے سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اپنی شاگردہ کے لیے؟ ماشاء اللہ. ہاں میں لا دیں. میں نے 41 ایئرس پڑھایا اور ہزاروں کیا لاکھوں. میں نے کہا ہاں بالکل, آئی ایگری ود ہر. آئی مین وی آر آن بورڈ. آئی مین یہ ہمارے سے ان کی میٹنگس چلتی رہتی ہیں. دے کیپ آن گائیڈنگ اس. اینڈ مختلف ہمارے ادارے ہیں, IEP ہے, IEEP ہے, ہم سب اکٹھے ہیں وہاں پہ. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے علاوہ ہم سب اکٹھے ہیں, اور ٹائم اینڈ اگین ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ, تھوڑا گائیڈ کریں کہ انجینئر بندہ بن کے اس کا کوئی A B C کیا کیا لیول ہوتے ہیں, کیا کیا آپ کے, کیونکہ ایک فریش ہے, ایک بہت سینئر ہے, تو کس طرح اس پہ مختلف کیٹیگریز ہیں لائسنس مینٹین رکھنے کے لیے, اور ہر اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز یا ضابطے یا قواعد یا شرائط لازمی کر دی گئی ہیں کہ اتنے گھنٹے آپ نے سال میں پڑھنا ہے, اپنے باڈی آف نالج کو ریفریش کرنا ہے, جس کو CPD کہتے ہیں. سال میں کم از کم 3 دن کی پروفیشنل ٹریننگ لینا لازمی ہے. سال میں 3 دن کی. اور وہ PEC بھی ٹریننگ کرتی ہے, اور PEC نے بعض اداروں کو آتھورائز کر دیا ہے, فرینچائز دے دیا کہ ان کے بہاف پہ اگر وہ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس انجینئر کی ٹریننگ ان کے ریکارڈ میں چلی جائے گی, اس کا لائسنس مینٹین رہے گا یا اگلی سٹیج پہ جا سکتا ہے. تو میں خود اس وقت PEC کا ایک ٹریننگ سینٹر کو اپنے لاہور اسکول آف مینجمنٹ میں چلا رہا ہوں. پرپز یہ ہے کہ انجینئرز کی انٹلیکچوئل سٹیمولیشن اور ان کی ایکیڈیمک گروتھ ساتھ ساتھ کی جائے. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں اس کو. یہ گلوبل کانسیپٹ ہے, اور واشنگٹن ایکارڈ کے بعد لازمی ہو گیا کہ ہر انجینئر کو لائسنس, ایسے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ایکسٹینڈ ہو جائے گا, فیس دے دیں گے, نہیں. آپ یو ہیو ٹو ڈو سرٹن ٹیکنیکل ایکٹیویٹیز. آپ کانفرنسز میں جائیں, آپ انٹرنیشنل کوئی کنٹریبیوٹ کریں یا پھر کوئی ٹریننگ لیں. اتنے نمبر جب ملیں گے تو آپ اپنا لائسنس مینٹین رکھیں گے یا اگلے سٹیج پہ جا سکیں گے. کیٹیگریز پہ یہ بتا دیں. میں بتا دوں, جیسا آپ نے سمپل سوال پوچھا تھا کہ انجینئرس کی کیٹیگری کیا ہے. جو ہی بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹرڈ انجینئر. 5 سال کی RE اس کو سائن دیتے ہیں. اس کے بعد 5 سال وہ کام کرتا ہے اور کچھ پوائنٹس گین کرتا ہے, جس طرح CPD بتایا ہے علی ساجد صاحب نے. اس کے بعد ہم اس کا ایگزام لیتے ہیں, اور اس ایگزام کے بعد اس کو PE بناتے ہیں. اب جب وہ PE بن جاتا ہے, دیٹ از شارٹ فار پروفیشنل انجینئر, he can only sign a design project if he is PE. اس کے بعد ہمارا آتا ہے انٹرنیشنل PE. تو یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جس میں ہم اپنے انجینئرس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, تو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. جی آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے آپ کا اس پروگرام کے حوالے سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا, اور اس سے بڑا اعزاز کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت قابل احترام میری دونوں ہستیاں جو ساتھ میرے ہیں, میرے اساتذہ ہیں. ڈاکٹر علی ساجد بھی بہت سینئر پروفیشنل, ان دونوں سے میں نے بہت سیکھا بھی ہے. ان کے ساتھ کام کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آج کا یہ ٹاپک میرے دل سے بہت قریب ہے. اس پروفیشن کے حوالے سے
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم جو سینئرز بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے یوتھ کو جو اچھی چیز ہم اپنے ایکسپیرینسز سے دے سکتے ہیں. انجینئر جو فریش انجینئر آ رہا ہے اس کے لیے مستقبل تابناک ہے, اسے اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا ہے اور اسے اپنے سینئرز کے ساتھ نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے, ایک ایسا اسٹرانگ نیٹ ورک جو اس کو پاکستان میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی. آج کی دنیا میں بہت آسان ہے. سو دے کم اپ, پی سی میں بھی رجسٹر رہیں, اپنے پروفیشن کی رسپیکٹ کریں. سو دس از آل دا میسج فرام مائی اینڈ. جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا ایک کوئک کمنٹ ہے کہ اگر ہم نے ہنگامی بنیادوں پہ, جنگی بنیادوں پہ, وار فوٹنگ پہ اپنے گریجویٹ کا سکل اپ گریڈ نہ کیا اور تاکہ وہ انڈسٹری میں بزنس کر سکیں, تو یہ بہت بڑا قرضہ ہے جو ہماری جنریشن پے نہیں کر سکے گی. پی ای سی کو آمدن نشستاً برخاستن سے نکلنا پڑے گا اور ہنگامی بنیادوں پہ لاہور کی بلڈنگ کو بھر کے 5 سے 10 ہزار گریجویٹ, جس کا ملٹی پلائر افیکٹ 25-30 ہزار اگلے 2-3 سالوں میں اور 3 شفٹوں میں کرانا پڑے چاہیے, تو پوری بلڈنگ کو وقف کر دے. بے روزگاری 22% ہو گئی ہے اس وقت, اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ریسنٹلی آئی ہے کہ پاکستان کی خط غربت سے نیچے لوگ 49-50% ہو گئی, آدھی لوگ بڑھ رہے ہیں. تو اس کا حل تو دینا نا. ہم یہاں کہتے ہیں مہنگائی نیچے آ گئی ہے. مہنگائی اور چیز, اس کی شرح کم ہوئی ہے, مہنگائی نیچے نہیں آئی, ریورس نہیں ہوئی. یہ بھی میں واضح کر دوں, وہ اکنامکس کی ٹرم ہے جس کو ہم پلے کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اب انجینئرنگ کونسل ہنگامی بنیادوں پہ یہ کام نہیں کرے گی تو میرے خیال میں ہم جسٹس نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ میں جسٹس نہیں کر رہا. اور ہاتھ فری ہینڈ دے اور ان بلڈنگ کو جو 1.5 سال سے فارغ پڑی ہیں سفید ہاتھی, ان کو پالے نہ, ان سے بچوں کو ہیلپ کریں. گھروں میں غربت کم کرنا میری اور انجینئرنگ کونسل کی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ انجینئرز کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں آخر میں؟ میرا خیال ہے علی ساجد نے بڑا تھوڑے الفاظ میں بڑی اچھی باتیں کر دی ہیں کہ ہمیں انجینئرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گیٹ پروگرام میں ہم ان کو ٹرین کریں. آبجیکٹو یہ ہے کہ کل کو یا تو وہ وہیں کھپت ہو جائے گا اس کا, یا وہ اتنا اسکلڈ ٹرینڈ ہوگا کہ وہ کہیں بھی کہیں جاب کر سکتا ہے, اور سب سے بڑا جو ہے وہ اپنا انٹرپرینیور سلسلہ شروع کر سکتا ہے. تو وہ جاب گیور ہوگا نہ کہ جاب سیکر ہوگا. تھینک یو. خواتین حضرات, آج آپ نے گفتگو سنی. انجینئرنگ کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, لیکن یہ بہت ہی اہم ایک شعبہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن سب سے ضروری بات جو میں نے اخذ کیا تینوں اپنے مہمانوں سے کرنا چاہتے ہیں, ایک تو انوائرمنٹ ہمیں فرینڈلی دینا پڑے گا, دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس تبدیلیوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے آئی, جو آئی ٹی کی دنیا ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہے, پیچھے نہیں رہنا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام تو تازگی کا نام ہے, اسلام تو دین فطرت ہے. اسلام کہتا ہے کہ رکے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں ہے, چلتے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں. کہ اسلام تازگی کا درس دیتا ہے, آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے. تو آگے بڑھیے, ہمیں خوشی ہوگی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی.